سر اورا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں آپ کا اورا جو ہے نا آپ کا مین انٹروڈکشن ہے. صحیح ہے. جب ہم دو لوگ ملتے ہیں تو نہ ان کی پرفیوم کی جو فریگرنس ہے وہ آتی ہے، نہ ان کے کپڑوں کی خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کا ہیئر اسٹائل سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کی آواز کی کھنک سمجھ میں آتی ہے. آپ کا اورا ہی بتاتا ہے کہ اس بندے کی وائب کیا ہے. اور اورا جو ہے نا ہر چیز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا بھی اورا ہوتا ہے، اس کمرے کا اپنا ایک اورا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک یہاں ہے. پہ جتنے ہم لوگ کھڑے ہیں ان کی انرجی ہمیں میٹر کرتی ہے. بالکل. جیسے یہ بھائی کھڑا ہے سامنے تو میں نے کہا یار بڑا اچھا ہے، آپ کی بڑی اچھی پازیٹیو انرجی، آپ اپنے والدین کی بڑی اچھی خدمت کرتے ہو، بڑوں کا لحاظ کرتے ہو، بات بچہ. تو اس کی انرجی بھی ہماری انرجی کو اور زیادہ فلورس کرے گی. اس طرح آپ کا اورا شہر کا الگ ہوتا ہے، ملک کا الگ ہوتا ہے. بالکل. وہ جیسے جناب نیو یارک کے بارے میں کہتے ہیں اس کی ڈفرنٹ انرجی ہے، لاہور ایز اے ڈفرنٹ انرجی، کراچی ایز اے ڈفرنٹ انرجی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا اورا جو ہے نا آپ کے جو اندر چینلائز سسٹم ہے، جس کو آپ چی کہہ دیں، آپ اس کو لطائف کہہ دیں، آپ اس کو چکراس کہہ دیں، آپ کے وہ اس سے آپ کی باڈی میں جاتا ہے اسپائن کے ذریعے آپ کے پرینکائن سسٹم میں، اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آپ کے ارد گرد. اچھا کچھ لوگ کا اورا بہت چھوٹا ہوتا ہے. اگر وہ نیگیٹو ہیں تو ان کا اورا چھوٹا ہوتا جائے گا. گریٹیوڈ میں نہیں ہے تو اور باریک ہوتا جائے گا. اور اگر جیسے جیسے جس طرح آپ کی فریکوینسی ہے، آپ کی باڈی کہیں بھی ہو تو وہ ایک وائبریٹ کرتی ہے. میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر جو جوگی ہوتے ہیں وہ بین بجاتے ہیں، صحیح ہے، سام نکل آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سام کی تو کہانی نہیں ہے، تو کیسے اس کو بین کی آواز آئی؟ کیونکہ جب آپ انرجی جو اس سے کریٹ ہوتی ہے، آپ جیسے بین بجاتے ہیں تو آپ کے پارٹیکلز نا ان میں وائبریشن کریٹ ہوتی ہے. اچھا اس وائبریشن ایک انرجی کو جنریٹ کرتے ہیں، اور وہ جب فریکوینسی جو ہے نا اس انرجی سے بنتی ہے وہ اس کو ملتی ہے اور وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ آ جاتی ہے. اچھا سر، جس طرح اورا کے اوپر آپ نے ایک بات بتائی، اور آپ کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ اورا کیا ہوتا ہے. دین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں، اسلام میں اس کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں جی سارا کچھ اسلام کی سٹینڈنگ ہے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے اگر کوانٹم تھیوری ہے کیا وہ اسلامک نہیں ہے؟ آپ کے جو میڈیکل سائنس ہے کیا وہ اسلامک نہیں ہے؟ آپ کے جو جتنی بھی اسلام کی دیکھیں مذہب کے علوم کے تو مذہب نہیں ہوتے نا. علوم تو سارے میرے الگ ہیں، چاہے وہ آکوپینچر ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہے، چاہے وہ راکٹ سائنس ہے، چاہے وہ آربٹ تھیوری ہے. سب میرے اللہ نہیں بنائے نا. یہ ڈیفرینشیٹ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تو ایک ہے، خالق تو ایک ہی ہے، تو لوگ سارے اس طرف سے آئیں گے نا. میں آپ کو بتاؤں آپ کی ایون قرآن میں 70,000 سے زیادہ علوم ہیں جو صاحب نظر لوگ ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہ ڈی کوڈ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے فہم قرآن، اس کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے، اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. ہم جب کسی علم کو کسی سانچے میں یا کسی ڈبے میں ڈالتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے روپائڈ ہے. یہ ایک سوال ایک دن پوچھا تھا ہمارے ایک استاد ہیں، ان سے کسی نے کہ جی علم کیا ہے؟ اس نے کہا جی بیوقوفوں کا علم الگ ہے اور سمجھداروں کا علم کیا ہے. انہوں نے کہا کیا بیوقوفوں کا علم ہے؟ کہتے بیوقوف جو علم ہے نا وہ انکار کی شدت کو لے کے آتے اپنے علم سے، اور جو نہ ماننے کی، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں اس چیز کو وسعت دیتے ہیں، جو ان کو سمجھ آئی اس میں سے نئے راستے ڈھونڈتے ہیں، اس کو ان کے نوک پلک سنوارتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مذہب لے لیں، اگر آپ اسلام لے لیں تو جاپانیز بھی اس کو مانتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے. آپ کے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودی بھی اس کو مانتے ہیں. چکراس کو کہہ لیں، لطائف کہہ دیں، یہ تو ہمارے اپنے لطائف تو ہمارے جو اولیاء کرام تھے انہوں نے ہمیں اس کی پہچان کرائی نا کہ لطائف ہوتے ہیں آپ کے اندر. پھر جو نفس ہے، جو قلب ہے، وہ بھی تو لطیفہ ہے آپ کے اندر، کہ آپ کو وہ ویزیبل ہے؟ ویزیبل نہیں ہے مگر آپ کو بلیو ہے، آپ کے مذہب کا بلیو ہے.